خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اکثر و بیشتر حصے کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس نشست میں ایک تو اس کا آخری ٹکڑا یعنی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور اصلاً اس آیہ مبارکہ پر ایک اور زاویہ نگاہ سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا کیا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت سے. پہلے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بارے میں گفتگو ہو جائے. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اگرچہ لفظ مشرکون یہاں پر عام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، الہدا عام لفظ ہے، رسولہ عام لفظ ہے، لیکن یہ کہ ان کے مصداق معین. رسولہ مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا مراد ہے قرآن حکیم. اسی طرح یہاں مشرکون کا لفظ اگرچہ عام ہو اور شرک کی بے شمار قسمیں، چنانچہ سورہ لقمان کے درس ضمن میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت. یہاں قرآن مجید ہی سے اگر رجوع کیا جائے اور وہ اصول سامنے رکھا جائے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ شرک کے جس کا تعلق دین کے ساتھ، ایک شرک فی الصفات ہے، ایک شرک فی الذات ہے، یہ جیسا کہ اس موقع پر عرض کیا گیا تفصیل کے ساتھ، یہ علمی شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے. اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں. دین کے تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ شرک الحقوق یا شرک العمل کا ہے یا شرک الطلب کا. لیکن خاص طور پر قرآن حکیم میں سورہ روم کی آیات 31 اور 32 میں جو الفاظ آئے، میرے نزدیک اس مقام پر اس آیہ مبارکہ میں سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا جو لفظ آیا ہے وہ در حقیقت اس کی وضاحت سورہ روم کی ان آیات سے ہوتی. وہاں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں دیکھنا تم کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. کون سے مشرکوں میں سے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دین کو توڑ پھوڑ کیا، دین کے ٹکڑے کا، نظام زندگی کو، حیات انسانی کو مختلف شعبوں میں تقسیم کرتی ہے. یہ فرقوا دینہم کا لفظ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جو لوگ اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیں، دین کو توڑ دیں، مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیں اور خود بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک ایک ٹکڑے کو لے کر لوگ مطمئن ہو جائیں، لست منہم فی شیء، ان سے آپ کا کوئی تروکار نہیں ہے، نہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق. گویا کہ اعلان برات ہے، اللہ تعالیٰ کی زبانی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان لوگوں سے جو اپنے دین کے حصے بکھرے کر. یہاں وہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو حیات انسانی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو سمجھ لیجئے. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اس دور کا مقبول ترین محبوب ترین نظام سیاست جو ہے وہ ڈیموکریسی، وہ دین الجمہور ہے.
اسی طریقے سے اس دور کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا اور پوری دنیا میں جاری ساری تصور ہے وہ سیکولرزم کا ہے۔ یہ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ حیات انسانی کو دو مستقل حصوں میں تقسیم کرنے کا نام، اور یہ آردو نوو سیکلورم جو امریکہ کے $1 نوٹ پر چسپاں ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کندہ ہے الفاظ۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو آج اس کی اصطلاح جو ہے عام ہوئی ہے، اور سابق صدر جو تھے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے بش صاحب، انہوں نے اس کو یعنی بہت اونچے مقام سے لفظ کا اس اصطلاح کا جو ہے اظہار کیا، لیکن یہ کہ یہ تو اصل میں یہود کی اختراع، یہود کا فلسفہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر نفوذ کیے ہوئے، اور اس کا نعرہ یہی آرڈو نوو سیکورم، نیو آرڈر، جو کہ انسانی زندگی کو دو حصوں میں منقسم کرنے کے اصول پر مبنی ہے کہ حیات انسانی کا ایک حصہ ہے مذہبی، دوسرا حصہ خالص غیر مذہبی۔ ایک حصہ جو مذہبی ہے وہ عقائد، عبادات اور کچھ رسومات پر مشتمل ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ مذہب کو اس سے آگے ایڈوانس کرنے کی اجازت نہیں، اپنی حد میں رہے تو سارے مذاہب جو ہے وہ ہمیں مقبول، منظور، سب کو ریکگنائز کریں گے، سب کو سینے سے لگا لیں گے، لیکن اس سے آگے اگر کسی نے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج، اس لیے کہ نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، یہ کتنا نوٹ کر لیجیے، 3 × 3 6، وہ 3 چیزیں کہ جو مذہب کے دائرے میں آج داخل کی گئی ہے وہ عقائد، عبادات اور رسومات، ڈوگما، موڈز آف ورشپ اینڈ سوشل کسٹم یا سوشل ریچولز اینڈ رائٹ۔ ادھر 3 چیزیں ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہے سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل، یہ تینوں چیزیں علیحدہ، یہ 3 چیزیں علیحدہ۔ یہ ہے تفریق حیات انسانی کی، الذین فرقوا دینہم، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے بھی ذہناً اس اصول کو تسلیم کیا بھی۔ جس چیز کو کہ آج مسلم فنڈامنٹلزم کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں اس نظریے کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو دین کو دین کی حیثیت سے، اسلام کو دین کی حیثیت سے پورے نظام زندگی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، حاوی کرنا چاہتے ہیں، غالب کرنا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے در حقیقت کہ جو اس نظریہ جدیدہ کے گویا کے چیلنج کرنے والے ہیں، اس کو مبارزت کر رہے ہیں۔ لہذا جو بھی اس وقت کی دنیا ہے اور جو بھی اس کے سربراہ ہے وہ انہی کو اب اپنا اینمی نمبر 1 پر آتے گا۔ اس کی وجہ کی طرح توجہ دیجیے، اور یہ ہے وہ مشرکون الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے در حقیقت حیات انسانی اور نظام اطاعت کے ٹکڑے کر دیے، حصے بکھرے کر دیے، انہیں علیحدہ خانوں اور شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہاں تم جس کو چاہو مانو، جیسے چاہو جس کو چاہو پوجو، ایک خدا کو مانو، 10 کو مانو، 100 کو مانو، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو پوجا پاٹ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اکھنڈ پاٹ کرو اپنی کتاب کا، یا جو بھی چاہو کرو، مردوں کو جیسے چاہو لپو دف کرو، دفن کرو، جلاؤ، یا کبوں اور شیلوں کے لیے کہیں اونچے مقام پر رکھ دو، جو چاہو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طریقے سے تم چاہو جس طرح سے برتھ کو سیلیبریٹ کر لو، کسی بچے کی پیدائش پر جس طرح چاہے کوئی بھی رسم اختیار کر لو، کوئی اعتراض نہیں۔ مسجدیں بناؤ، مندر بناؤ، اور جو بھی تم اس کے عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہو، گردوارے بناؤ، جو چاہو کرو، لیکن اس دائرے میں نہ آنا۔ میں اگر اس وقت تصویر کھینچوں تو یوں سمجھیے کہ جیسے عام طور پر پھول جو ہے اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، درمیان میں وہ ایک گول دائرہ ہے، چاروں طرف پتیاں لگی ہیں، یہ جو خاص طور پر سورج مکھی کے پھول کا تصور کیجئے، اس کا درمیانی جو حالہ ہوتا ہے گول دائرہ، وہ خاصا بڑا ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور پتیاں جو کتا کا دل ہے، گویا کہ انسانی زندگی کا یہ درمیانی حالہ جو ہے، درمیانی دائرہ جو ہے، یہ تو ہے سیکولر۔ اس میں کسی مذہب، کسی آسمانی کتاب، کسی آسمانی ہدایت کا کوئی ریفرنس نہیں آئے۔ یہاں تو سوورنٹی اور دی پیپل کا راج ہوگا، اس لوگوں کے نمائندے جو چاہے فیصلہ کریں، جو چاہے قانون سازی کر لیں۔ البتہ پتیوں کی حیثیت سے پیری فری پر اسلام بھی بطور مذہب رہے، ہندو مت بھی رہے، سکھ مت بھی رہے، بدھ مت بھی رہے، عیسائیت بھی رہے، یہودیت بھی رہے، اور جتنے مذاہب ہو تب جو ہے پتیوں کی شکل میں برقرار رہے، لیکن یہ اندر کا دائرہ جو ہے اس میں کوئی دخل نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہوگا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، انہیں کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا
وہ تو چیلنج کرتے رہیں گے، وہ تو اپنے نظام کا دفاع کریں گے، بالکل ایسے جیسے سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا ہے تو جادوگروں کو کچھ ان کی سکس سینس میں یہ بتا دیا کہ یہ موسیٰ جس سے ہمارا مقابلہ یہ کرانا چاہ رہا ہے یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ کوئی اور شے ہے۔ وہ ہچکچا رہے تھے، مقابلے میں نہیں آنا چاہتے۔ ظاہر بات ہے کہ قیاپہ ہے انسان کا، وہ پہچانتے تھے اپنے ہم جنس کو، تو خوب پہچانتے تھے، ظاہر معلوم ہو گیا انہیں کہ یہ ہماری جنس میں سے نہیں ہے، یہ موسیٰ اور ہارون کوئی شے دیگر۔ اس وقت انہوں نے آمادہ کرنے کے لیے علیحدہ لے جا کر جو انہیں سمجھایا گیا ہے اور ان کو جو پرپویٹ کیا گیا ہے، اس میں دو باتیں کہی گئی کہ یہ جو دو ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ دو جادوگر، ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں، لِيُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ هَٰذَا، اور نمبر دو وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی کلچر کو یہ ختم کرتے رکھو، تمہارا کلچر ہے، تمہارا تمدن ہے، تمہاری روایات ہے، تمہاری تہذیب ہے۔ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مطلع امثل، امثل یعنی سب سے زیادہ مثالی اعلیٰ، ہمارا کلچر، ہمارا نظام، ہماری تہذیب یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ طریقہ مؤنث ہے تو اس کا مؤنث مطلع لایا گیا۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی کلچر اور تہذیب اور تمدن کو ختم کرتے رہے، لہذا آؤ میدان میں اور مقابلہ کرو۔ مچ از ایٹ اسٹیک، بہت بڑا خطرہ لائے۔ تو اسی طرح آج یہ سیکولر جو نظام ہے دنیا کا، یہ ان تحریکوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے کہ جو اسلام کو بحیثیت دین ریوائیو کر کے اس کو پوری انسانی زندگی کے اوپر غالب کرنے چاہتے ہیں، جن کی کوششیں ہیں۔ بہرحال وہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ مکروا مکر اللہ، ان کی اپنی چالیں ہیں، وہ چلیں گے، اور اہل ایمان کے لیے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، قربانیاں دینی ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن بالآخر کامیابی اسی کو ہونی ہے، غلبہ اسی دین حق کا ہونا ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے درس کے ضمن میں بھی پہلے سنا چکا ہوں کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، اور یہ کہ مجھے اللہ نے زمین کے تارے مشرق اور مغرب دکھا دیے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھائے گئے۔ بالآخر تو یہ نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ تبدیل ہو کر رہے گا خلافت علی منہاج النبوہ کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں۔ وہ نظام وہ جو عدل اجتماعی اللہ کے عطا کردہ نظام کی صورت میں دنیا میں قائم ہوگا، بالآخر وہ ہو کر رہے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو کشاکش ہے وہ یہی ہے، ان طرف وہ مشرک ہے چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو، لیکن ہر وہ مسلمان جو اسلام کو مظہر کے درجے میں رکھنا چاہتا ہو اور اس مرکز سے حیات انسانی کا جو مرکزی حصہ ہے معاشرت، معیشت اور سیاست اس سے علیحدہ رکھنا چاہے، وہی وہ مشرک ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دوسرے تو مشرک ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ سیکولرزم کے نظریے کے حامی اور پرچارک ہیں، در حقیقت وہ بھی یہاں مراد ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب اس آیہ مبارکہ پر اس اعتبار سے تو بات مکمل ہو گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس آیت مبارکہ پر ایک نگاہ آپ ڈال لیجئے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کے مفہوم دو ہیں، جن میں سے بدقسمتی سے عام طور پر ہمارے سامنے کرسٹیٹ مبین ہے، اور عجیب بات یہ ہے، اس میں اتفاق ہے کہ ختم کے جو دو مفہوم عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں بھی وہی موجود ہے، لہذا اردو کے حوالے سے بات زیادہ آسانی سے اور جلدی پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے یا اناج ختم ہو گیا، ایک کہ تھی پہلے اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، صرف ہو گئی، خرف ہو گئی، پوری کی پوری جو ہے وہ صرف ہو گئی۔ دوسرا ایک بچہ کہتا ہے اسکول کے کام کے بارے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، یہ دوسرا مفہوم ہے، یعنی میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ تو ختم کے یہ دو مفہوم، ان دونوں کو سامنے رکھیے۔ ایک پہلا مفہوم وہ ہے کہ نبوت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے محمد الرسول اللہ تک، محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ ختم ہو گیا،
یعنی جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ یہ حدیث اس کی صحیح ترین تعبیر ہے، اور در حقیقت وہ آیہ مبارکہ کہ جو عام طور پر ختم نبوت کے موضوع پر تقریروں کا عنوان بنتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ وہ اس مفہوم پر جو ہے وہ پورے طور سے گویا کہ نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مفہوم کی اصل اہمیت قانونی ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص حضور کے بعد صلی اللہ علیہ کسی کو نبی مانے یا خود نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو، وہ کافر ہو گئے یا مرتد ہو گئے۔ بڑی اہم بات ہے، اور چونکہ یہ ہے قانونی بات، کسی شخص کا مسلمان ہونا یا نہ رہنا، مسلمان اور کافر اور مرتد ہو جانا، اس سے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو سا۔ اسلامی ریاست میں اس کی سزا جو ہے قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ ہے قانونی معاملہ، اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس مفہوم کو خوب بیان کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کرنے کا حق ادا کرتے۔ اس پر کتابیں تقانیف، خاص طور پر مولانا انور شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف عرف آپ حق ادا کر دیا، اس کا کوئی شک۔ دوسرا مفہوم کیونکہ اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، لیگل بیئرنگ نہیں ہے، یہ نگاہوں سے کچھ اوجھل رہا ہے اور بیان کرنے میں نہیں آیا۔ حالانکہ ایک اعتبار سے غور کیجئے تو حضور کی فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے معنی ہے تکمیل نبوت و رسالت، ورنہ محض نبوت کا ختم ہو جانا وہ تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ ایک اعتبار سے قادیانیوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ عقلی طور پر کبھی معلوم ہوتی۔ نبوت تو ایک رحمت ہے، نبوت کا سلسلہ ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے انسانوں کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ وہ رحمت ختم ہو جائے؟ اور اگر نبی کی ذات پر آ کر اس رحمت کا اختتام ہو گیا تو بہرحال کم سے کم درجے میں یہ بات تو کہی جائے گی وہ فضیلت کی بات کون سی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر مفہوم وہ سامنے لیا جائے کہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہموار دیوار چلی آ رہی تھی اور اچانک ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، بلکہ یہاں ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ ایک تدریجاً ترقی کرتی ہوئی اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ تو یہ نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہونا، یہ ہے بنائے فضیلت۔ اس میں اصل میں راز ہے فضیلت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آیت مبارکہ یہ ہے، ختم نبوت کی تقریروں میں کبھی اس آیت کا آپ نے کوئی حوالہ نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ ختم نبوت کی تقاریر عام طور پر پہلے مفہوم کے لیے ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی تکفیر کے لیے، انہیں مرتد قرار دینے کے لیے کہ جنہوں نے کسی تک کو بھی، خواہ وہ غلام احمد قادیانی ہو یا پکس باشد، جس نے بھی کسی کو نبی مانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی تکفیر اور ان کے ارتداد کے لیے دلیل کے طور پر کیونکہ ختم نبوت پر گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا وہ وہی آیت حوالہ اسی کا ہوگا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کا حوالہ آپ کو اس موضوع پر تقریر میں کبھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ جو دوسرا پہلو ہے ختم نبوت کا، تکمیل نبوت و رسالت، اس پر نص جو ہے قرآن مجید کی وہ یہ آیت مبارکہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تکمیل رسالت کے جو 5 مظاہر ہیں اس آیت کے حوالے سے ان کو گن کر محفوظ کرنے، یہ حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآن کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم باب ہے جو اس طرح بڑی آسانی سے ذہن کی گرس میں آ جائے گا اور مستحضر رہے گا۔ ان 5 مظاہر میں سے 3 کا تعلق ہے نوع انسانی کے علمی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ۔ دیکھیے یہ بات مستحضر رہے کہ اس روئے ارضی پر 2 قافلوں نے سفر ساتھ ساتھ شروع کیا، قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت، دونوں کا سفر بیک وقت شروع ہوا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے۔ یہ دونوں قافلے چلے آ رہے ہیں، 50 برس تک قافلے تاپتا چل رہے ہیں، نبوت کا قافلہ بھی جاری ہے، انسانیت کا قافلہ بھی جاری ہے۔ ایک مرحلے پر آ کر نبوت کا قافلہ رک گیا، لیکن یہ مرحلہ اس سے پہلے کیوں نہ آیا، اس سے اور زیادہ آگے کیوں نہ مؤخر کیوں نہ کر دیا گیا؟ کسی معین وقت کی کیا حکمت تھی؟
یہ ہے در حقیقت کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ تین اعتبارات سے قافلہ آدمیت یا قافلہ انسانیت نے ترقی کی ہے، ارتقا کیا، اور اسی کے حوالے سے نبوت میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا، تاکہ نبوت اور رسالت ایک خاص مقام پر آ کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتے، وہ اپنے نقطۂ عروج اور کلائمیٹ کو پہنچتے، اور وہاں جا کر وہ اپنی طلاقت رکھتی ہو۔ وہ تین اعتبارات کون تھے؟ کچھ عرصہ قبل میں نے انہی دروس کے ضمن میں علم کی اقسام یہاں بلکہ ایک اس کا اسکیچ بھی آپ حضرات کو پیش کیا تھا۔ دو بنیادی طور پر انسانی علم کو دو حصوں میں تقسیم سمجھنا چاہیے، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ اس کے حوالے سے پورا ایک خاکہ جو ہے یہاں پر سامنے بھی آیا تھا، ایک علم کی شکل میں بھی، اور آپ حضرات کو وہ تقسیم بھی ہوا تھا۔ ایک علم ہے انسان کا جسے آپ سائنس کا علم کہہ سکتے ہیں، فزیکل سائنسز کا علم، ٹیکنالوجی کا اسی کے تعلق۔ گویا کہ جیسے جیسے انسان نے سائنسی اور تکنیکی ترقی کی ہے، وسائل حمل و نقل اور وسائل و ذرائع جو ہے آمد و رفت کے، وہ بڑھتے چلے گئے۔ لہذا جب تک یہ وسائل ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچے سے کہ پوری نوع انسانی کو ایک نبی کی دعوت پر جمع کیا جا سکے، اس وقت تک مختلف علاقوں میں مختلف نبی آتے رہے، ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف۔ آفاقی نبوت، پورے عالم انسانیت کے لیے نبوت، یہ گویا کہ اس اعتبار سے نبوت اور رسالت کا ارتقاء ہے، اور یہ ہے در حقیقت ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی مظہر ہے کہ پہلے اور آخری رسول ہیں آپ، جن کے بارے میں فرما دیا گیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ آپ سے 600 برس قبل بھی جو نبی اور رسول آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی پوری نوع انسانیت کے لیے نہیں تھے۔ اس وقت تک بھی ابھی ذرائع نقل و رسائی رہ کے نہیں تھے کہ ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جاتی۔ لہذا صراحت موجود ہے سورہ آل عمران میں رسولا الی بنی اسرائیل، اور اس کے ہم معنی الفاظ انجیل میں موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہے کہ جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی، اور اس کا تعلق ہے در حقیقت انسان کی سائنسی اور تکنیکی ترقی سے، جس کے نتیجے میں یہ بالفعل ممکن ہو گیا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، اور ایک نبی کی قیادت میں پوری نوع انسانی کو مجتمع کیا جائے۔ گویا کہ هو الذی ارسل رسولہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مصداق اتم، مصداق کامل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس تصور کو بھی نتھی کر لیجیے اپنے ذہن میں کہ یہاں وہ مصداق کامل کس لیے ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہوئی ہے۔ آپ پہلے رسول اللہ سے کہ جن کو بھیجا گیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، بالہدا، بھیجا گیا آپ کو دو چیزوں کے ساتھ، الہدا، یہ ہدایت در حقیقت اس کا تعلق ہے، اس کی تکمیل جو قرآن پر ہوئی ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی علمی ترقی کے ساتھ فکری اور ذہنی اعتبار۔ فکر اور ذہن ایک ہے سائنسی ترقی، فزیکل سائنسز، ٹیکنالوجی، ایک وہی ہے علم الابدان ہو، ایک ہے فکری ترقی، فکری ارتقاء، ذہنی ارتقاء، کہ جو حقیقت کا ادراک کرنا چاہتا ہے بحیثیت کل، یہ کائنات کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، یہ ابتدا کیا ہے، یہ انتہا کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ محض ایک حیوان ہے یا کوئی بنیادی فرق ہے، کوئی کوالیٹیٹیو ڈیفرنس ہے حیوانات میں اور انسان میں، پھر انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ بس صرف پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام ہے، یا یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کا کوئی وجود کہیں تھا، اور یہ کہ موت کے بعد بھی انسان کا کوئی تسلسل ہے اس کے وجود کا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ان سوالات کے بارے میں فلاسفات و کما یہ بہرحال کوشش کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، دماغی جو ہے گھوڑے دوڑاتے رہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کوئی کنفیوشس ہو، کوئی گوتم بدھ ہو۔ گوتم بدھ کے بارے میں تو ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی ہو، واللہ عالم۔ سقراط ہو، بقراط ہو، اور وہ حکما، فلاسفہ، یہ سب کے سب
جنہیں سیجز بھی آپ کہتے ہیں انگریزی میں، یہ سب غور کرتے رہے، سوچ بچار کرتے رہے، اور در حقیقت اس کے لیے آخری رہنمائی کب آئی ہے؟ اس میں نے اپنے اس کتاب میں بھی کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں تراق کے ساتھ حوالے بھی ہیں پروفیسر یوسف ترین چشتی صاحب کا، کہ اچانک ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، شام کے وقت عام طور پر میرے آ جاتے تھے، کہ یہ 1200 برس جو ہے تاریخ انسانی کے نہایت پروڈکٹیو ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے، 600 قبل مسیح اور پھر 600 عیسوی، حضرت مسیح سے 600 سال پہلے اور حضرت مسیح کے 600 سال بعد، یہ 1200 برس کہتے ہیں کہ یہ اس میں انسانی فکر اور سوچ اور فلسفیانہ جتنا بھی غور و فکر تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا فلسفہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ سارے فلسفے جو آج جو ہیں بڑے بڑے بھاری بھرکم ناموں سے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ وہی پرانی شرابیں ہیں نئے لیبلوں کے ساتھ اور نئی بوتلوں میں، ورنہ کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی بات اس فکر کے اور فلسفیانہ فکر کے میدان میں اس کے بعد نہیں کری گئی۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں فوراً تو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا تو تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ، یعنی 610 میں حضور پر وحی شروع ہو رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 قبل مسیح سے لے کر اور 600 عیسوی تک یہ فکر انسانی، انسان بحیثیت انسان فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے جہاں تک رفائی حاصل کر سکتا تھا کر چکا تھا، گویا کہ اس کے بعد یہ الہدا کا نزول شروع ہوا ہے کہ فکر انسانی اپنے ذہن کے اپنے گھوڑے دوڑا کر جہاں تک پہنچ سکتی تھی پہنچتی تھی، اب ہے الہدا۔ اسی اعتبار سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہوا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ پروفیسر ایم شریف صاحب کی کتاب لے، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بالکل یہی بات موجود ہے۔ یہ 1200 برس جو ہے نہایت پروڈکٹ کی ہے، سارے فلسفے جو ہے ادھر حقیقت اس دور میں پیدا ہوئے، گویا کہ بات صرف کسی صاحب کی نہیں ہے بلکہ یہ کہ دوسرے لوگ نہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے قرآن مجید کی محفوظیت، یعنی یہ کہ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور ان سے بھی بڑھ کر صحف ابراہیم، وہ تو تورات سے بھی بہت پہلے آئے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کریں، شکایت کریں کہ اللہ ہم بھی تیری کتابیں اور قرآن بھی تیری کتاب، لیکن تو نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، ہماری حفاظت کا اہتمام نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ شکوہ کرنے کا حق تو حاصل ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا تو ان میں تحریف ممکن نہیں تھی، اور دوسری طرف اگر اللہ ہی قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لیتا تو قرآن مجید کا متن بھی یقیناً اس کے اندر بھی کرپشن جو ہے کسی نہ کسی طرح سے پیدا ہو جاتا۔ ہم خود بڑھ کر اس میں تحریف کر، معنوی تحریف اور معنوی الہاد، اس کا تو میں تذکرہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بھی کر چکا ہوں، تو کیوں نہ ہم متن میں بھی تبدیلی کرتے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، اب غور کیجئے کہ انا نحن نزلنا الذکر یہ تو مشترک ہے، تورات بھی تو اللہ نے نازل کی ہے، سورہ مائدہ میں وضاحت کے ساتھ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اور ہم نے انجیل عطا کی تھی عیسیٰ کو، اس میں ہدایت اور نور اس میں بھی تھا، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی وجہ کیا کہ در حقیقت یہ سابقہ کتابیں گویا کہ کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے، یا یوں کہیے کہ ابھی ہدایات دی جا رہی تھی انٹرم پیریڈ کے لیے، جب تک تمہارا فکر اور شعور اپنی پختگی کو نہ پہنچ جائے، جب تک تم ذہناً بالغ نہ ہو جاؤ، یہ درمیانی عرصے کے لیے یہ ہدایات ہے، اور بڑا پیارا لفظ ہے کمانڈمنٹ، یہ احکام کو دیے جا رہے ہیں تمہیں، ان پر عمل کرو، باقی اصل الخدا ہے یہ فائنل ایڈیشن کتاب ہدایت کا، جب وہ آئے گا اس کو محفوظ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہ مہیمن جو ہے عقل کتاب، کامل ہدایت والی کتاب ابھی آنے والی ہے۔ یہی بات میں نے عرض کی تھی، اور بعض قادیانیوں کے سامنے بھی جب یہ بات آئی ہے تو ایک دفعہ تو وہ ہکا بکا رہ جاتے کہ انہوں نے جو تسلسل وحی کا جو ہے نظریہ ایجاد کیا، عقلی اعتبار سے دلیل دی تھی کہ وہی ہدایت کا ذریعہ ہے، کیسے ممکن ہے جبکہ انسان ابھی دنیا میں موجود ہے، اور جو گمراہ کرنے والی قوت ہے شیطان لعین، اس کو تو چھٹی ہے قیامت تک کے لیے، تو ہدایت دینے والا سلسلہ بند کیسے ہو جائے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دو میں سے ایک بات مانو، یا تو یوں کہو کہ قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی لہذا ابھی
बस वही का तसलसल लाजमी है मंतकी तौर पर, अभी काबिल नहीं हुई। या यूं कहो कि वो किताब हिदायत अल कुरान वो महफूज नहीं है, उसमें तहरीफ हो गई, लिहाजा अब जरूरत है कि नबी की के वही के जरिए से वो सही हिदायत जो है उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। दो में से एक बात मानोगे तो इस खिड़की के खोलने का जवाब पैदा होगा अकली एतबार से, वही की खिड़की को। और अगर एक इंसान ये तस्लीम करे कि हिदायत कुरान में कामिल हो गई और कुरान महफूज है, तो अब कोई मंतकी जवाब नहीं है, कोई अकली दलील नहीं है कि इस वही के खिड़की को खोलने के लिए कोई जवाब पैदा होगा। तो ये मैंने इसीलिए वजाहत की है कि यहाँ जो है नबूवत की तकमील बई माना कि हिदायत कामिल हो गई अल हुदा में, ये तकमील नबूवत का मजहर है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, पहला मजहर ये कि आपकी बेइज्जत है पूरी नौ इंसानी के लिए, आप अल्लाह के पहले और आखिरी रसूल है कि जो तमाम इंसानों के ये मबूस हुए। तकमील नबूवत का सबसे बड़ा मजहर क्या है कि आप पर हिदायत कामिल हो गई और उसको फिर हमेशा हमेश के लिए खुद अल्लाह ने गारंटी दे दी कि महफूज कर दिया गया। तीसरा जो मामला है वह दीनिल हक, और मैं इससे पहले एक नशस्त में तज़किरा कर चुका हूं कि सूरह मायदा की 30वीं आयत जो मफ़हूम आया है और दोनों मज़मूनों को यकजा किया गया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। तो ये दो आयतें जो सूरह तौबा में भी साथ साथ आई है और सूरह कफ में भी साथ साथ आई है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और उसके साथ ये है कि ये दीन हक जो है इसका इज़हार और इसका गलबा। तो गोया कि सूरह मायदा की आयत नंबर 3 के अल्फाज में इन दोनों पहलुओं को जमा कर दिया, इकमाल दीन और इतमाम नूर, इतमाम नेमत। ये जो इकमाल दीन है किसका ताल्लुक है? तमद्दुनी इर्तिका के साथ। इसलिए कि इंसान एक जमाने में यूं समझिए कि जबकि अभी हम गारों में रहते थे हमारे आबा व अजदाद, तो किसी निज़ाम इज्तिमाई का कोई तसव्वुर ही नहीं था। कोई म्यूनसिपैलिटी तक नहीं थी, कोई कारपोरेशन भी नहीं थी, ना कोई सड़कें, ना गलियां, ना उनकी सफाई, ना उनकी रोशनी, ना कोई सवाल। इनफरादियत ही इनफरादियत थी। आम जो मनार को पौल आई तरवे, जो शख्स जार में रह रहा है उसके बीवी बच्चे हैं, वो वहाँ का बादशाह है, हाकिम मुतलक है, मुक़्तदिर आला है, वही मालिक है, गोया कि कोई इज्तिमाई निज़ाम नहीं था। यहाँ से नौ इंसानी ने इज्तिमाइयत का तमद्दुनी और उमरानी सफ़र शुरू किया, उसका इर्तिका कर लिया। पहले कबीले का एक तस्वुर आया, शेख कबीला है उसका हुक्म मानना होगा। कबीले की कुछ रिवायात है, आप उस कबीले के हैं, आपको उन रिवायात की पूरी तरह पाबंदी करनी है। आपके कबीले का फला कबीले के साथ ये मुआहिदा है, आपको पसंद है या नहीं है, आप तो बहरहाल उसकी पाबंदी करनी है, इसलिए कि आपका कबीला ये मुआहिदा कर चुका। चाहे आपका जाती तौर पर कितना ही कोई शख्स दुश्मन है, आपके कबीले ने उसको पनाह दे दी है, अब आप उसके खिलाफ इकदाम नहीं कर सकते। गोया के शख्सी आज़ादियों पर अब बदगने शुरू हुई जब इज्तिमाई तसव्वुर जो है उसका आगाज हुआ। इससे आगे चलकर मुख्तलिफ कबीलों ने एक शहर में आकर डेरे लगाए, तो गोया कि छोटी सी शहरी रियासत का तस्वुर वजूद में आया। हर कबीला अपनी जगह पर एक इज्तिमाई यूनिट है, लेकिन ये कि ये अगर 3 या 4 या 5 कबीले आबाद हो गए तो इनके माबैन कुछ न कुछ उसूल थे। ये गोया कि यूँ समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप कहते हैं दस्तूर, उसकी प्रिमिटिव जो है शक्लें शुरू हो गई, जबकि एक शहर में तन कबाइल ने रहना शुरू किया। जैसे कि मदीना मुनव्वरा जो है हुजूर के ज़माने में, हुजूर की आमद से कबल यसरब जो है वो 5 कबीलों का शहर था, इसलिए वो एक रियासत की सूरत में था, जबकि मक्का मुकर्रमा एक कबीले का शहर था। ये बड़ा फर्क है। प्रिमिटिव था मक्का मुकर्रमा इस तमद्दुनी इर्तिका के एतबार से, और एक अगले मरहले पर था मदीना मुनव्वरा तमद्दुनी इर्तिका के एतबार। और वहाँ की ये बात बड़ी अजीब लगेगी आज भी कि वहाँ ये तय था कि बड़ा कबीला खजरत का, छोटा कबीला औस का। अगर कोई औसी जो है खजरजी को कत्ल कर दे तो 3 गुना दियत देनी पड़ेगी, और अगर कोई खजरजी जो है वो औसी को कत्ल कर दे तो उसके मुकाबले में 1/3 दियत का हकदार होगा तिरफ। और इसमें जाहिर बात है कि जो भी जवान होंगे औस के, उनका खून खोलता होगा कि क्या मेरी जान की कीमत जो है एक खजरजी जवान की कीमत पे, जान की कीमत पे जो है वो 1/3 है, तिहाई है। लेकिन कबीले ने तय किया है वो हमला, अगर यहाँ रहना तो महल्ला हो। इससे आगे चलकर तमद्दुनी इर्तिका में फिर अजीम एम्पायर कायम हुई थी। हुजूर का ज़माना वो है कि जहाँ तक जजीरा नुमा अरब का ताल्लुक है वहाँ तो कोई एम्पायर नहीं थी, लेकिन इसके सर पर 2 एम्पायर मुसल्लत थी। जजीरा नुमा अरब के शिमाल में, और ये अरब ही ममालिक से, इराक अरब, शाम अरब। शाम अरब जो है सल्तनत रोमा के तहत है, इराक अरब जो है सल्तनत ईरान के तहत से। 2 अजीम एम्पायर, 2 सुपर पावर्स अपने वक्त की,
اب بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے بھی جو ہے بڑے عللے تللے ہیں، ان کے عیش ہیں، اور بیچارہ کاشتکار جو ہے وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو کما رہا ہے، جاگیردار کے کارندے آتے ہیں، لائن ٹیئر وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کاشتکار کے بیوی بچوں کو شاید سال بھر کے دانے بھی پوری طرح باقی نہیں بچے، لیکن یہ کہ عیش کے ایوان جو ہے وہ سج رہے ہیں، یا جاگیردار کے ہاں، یا جاگیردار کے ہاں سے حصہ رسی پہنچ رہا ہے بادشاہ کو۔ اب اس کی فوجیں ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، ان کا تو بھی جو شان و شکوہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے پومپ اینڈ شو ہے، وہ در حقیقت ان کسانوں اور وہ جو کام کرتے تھے بیٹھ کر، کوئی کرگے کے اوپر بیٹھ کر کپڑا بن رہا ہے، ہیوی ٹیکسیشن ہے ان کے اوپر، ان سے محصول لیے جا رہے ہیں، ان کا خون پسینہ ہے جن سے یہ ایوان پدے۔ یہ انتہائی ظالمانہ نظام تھا کہ جو اپنی پوری شدت کے ساتھ اس وقت دنیا میں قائم ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے تھی۔ اس کے بعد نوع انسانی نے صرف 3 قدم اور آگے بڑھایا ہے، اور وہ یہ کہ حکومت اور ریاست کے درمیان ایک فرق، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، اور حکومت در حقیقت ریاست کا صرف ایک انتظامی ادارہ ہے، اور شہری وفادار ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں۔ حکومت بنانا، قائم کرنا یا ختم کرنا، اس کا عزل و نقد، یہ تو شہریوں کا حق ہے۔ یہ ہے تمدنی ارتقاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ نظام زندگی پر، اجتماعیت پر، نظام اجتماعی، انفرادیت پر نظام اجتماعی کا تسلط بتمام و کمال قائم ہو چکا تھا، لہٰذا یہ وقت تھا کہ اب نظام اجتماعی کی اس اہمیت کی وجہ سے وہ نظام عدل اجتماعی جو ہے بتمام و کمال نوع انسانی کو دے دیا جائے۔ اس سے پہلے کوئی اجتماعیت اس طرح کی تھی ہی نہیں کہ نظام اجتماعی دیا جائے، لہذا اب وہ دین الحق جو ہے کامل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ نظام ہے جس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی استبداد نہیں ہے، کوئی مستکبرین نہیں ہے، کوئی مستضعفین نہیں ہے۔ یہ وہ نظام حق ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہاں نہ کوئی مترفین ہے نہ محرومین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش کر رہی ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس میں معاشرتی نظام جو ہے عورت کو اس کی اپنی خلقت کے اعتبار کے، آخر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے جیسا، ویسے ہی اس کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے، اور مرد کو اس کی خلقت کے اعتبار سے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اور خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کامل کر کے دے دیا ہے۔ گویا کہ یہ تیسرا مظہر تکمیل رسالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلا یہ کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، دوسرا یہ کہ آپ پر وہ ہدایت کامل ہو گئی الہدا کی شکل ہے اور اسے محفوظ کیا گیا، تیسرے یہ کہ آپ پر دین ایک کامل نظام اجتماعی کی صورت میں جو عدل و قسط پر مبنی ہے، اس کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام مذہبا نہیں، رضیت لکم الاسلام دینا، دین کی حیثیت سے اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے تمہارے لیے تا قیام قیامت۔ 2 مباحث جو ہیں ختم تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے نقطۂ عروج پر پہنچنے۔ یہاں چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں صرف اجمالاً تذکرہ کروں گا، اگلی نشستوں میں تو اس کی وضاحت کا موقع آئے گا۔ ایک تو اتمام حجت ہمیشہ ہمیش کے لیے بتمام و کمال کر دیا گیا پوری نوع انسانی پر کہ وہ نظام حق، دین حق، عدل اجتماعی کا وہ کامل نظام عملاً قائم کر کے اس کی ایک عملی ڈیمونسٹریشن کر دی گئی، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی بڑی اچھی نظر آتی ہے، عملاً ناممکن۔ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے، اچھے سے اچھی بات کہی جا سکتی ہے، اصل میں تو حجت تب بنتی ہے جبکہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ جیسے انفرادی اعتبار سے ہر نبی نے حجت قائم کی ہے اپنے ذاتی کردار کے اعتبار کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کر رہا ہوں، اس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر خود عامل ہے، میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ اسی طریقے سے یہ نظام اجتماعی اگر صرف کتاب میں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کر دیا جاتا، وہ حجت نہ بنتا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ کے حوالے سے چوتھی بات نوٹ کر لیجئے کہ غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، اس کا ایک عملی نمونہ دکھائیں۔ اب میں صرف اظہار تعصب کے لیے کر رہا ہوں کہ یہی بات کبھی کہی تھی، علامہ اقبال نے کہی تھی پاکستان کے بارے میں جب خواب دیکھا تھا 1930 میں پاکستان کا،
کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تو ایک شدنی امر ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے پردے پر دور ملوکیت میں، اسلام کے چہرے پر، اسلام کی اصل تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کی ایک صحیح تعبیر اور صحیح تصویر اور اس کی تعلیمات کا صحیح نمونہ دور کہانی کتاب میں پیش کرتے۔ یہ تو 1930 کے خطبے کے اندر یہ الفاظ موتی، قائد اعظم کی طرف بھی وہ الفاظ منسوب ہے، اگرچہ میں معین حوالہ اس وقت نہیں دیکھ سکتا، کہ ہم پاکستان اس لیے کہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ مرثیہ ہو جائے گا اگر میں اس پر کچھ کہنا شروع کروں، کہ جو عرصہ بیت چکا ہے، 47 برس ہو چکے قمری حساب سے، لیکن وہ نمونہ تو کہیں آس پاس بھی نہیں، اور اسی کی سزا ہم بھگت چکے۔ ایک عذاب کا زبردست کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑ چکا، اور اگر یہی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر یہی ہماری روش جاری رہی تو پھر یہ کہ دوسرے اور عظیم تر فضا کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب الادنا پہ تو ہمیں ہوش نہیں آئی، ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، عذاب اکبر کے مستحق ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے بھی مہلت عطا کر دے۔ تو یہ حجت ہے۔ میں نے اپنے اس کتاب کے میں کچھ شواہد پیش کیے ہیں، گاندھی نے جو کچھ کہا، ایم این رائے نے جو کچھ کہا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کچھ کہا، این جی ویلز نے جو کچھ کہا، کہ جہاں تک نظام کا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی کے ضمیر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حجت قائم کر دی ہے کہ اس سے بہتر نظام کوئی۔ اور دوسری جو حجت ہے جو تمام و کمال قائم ہو چکی ہے وہ امت محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حجت کا تعلق اس بات سے بڑی لطیف حقیقت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو اگلا حصہ اب آ رہا ہے جس میں جہاد کی دعوت ہے، للکار ہے جہاد کی، اس کا تعلق اس سے ہے کہ یہ کارنامہ حضور نے خالص انسانی سطح پر محنت و مشقت اور ایثار و قربانی اور جد و جہد کے ذریعے سے پورا کر کے دکھایا۔ اس کارنامہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر۔ اصل معجزہ یہی ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے معجزہ چاہتے ہیں، نبی کہہ دیجئے ہم نہیں دکھائیں گے۔ یہاں تک بھی یہ سورہ نام نے کہ نبی اگر آپ کی طرف آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اس طرح کا معجزہ دکھا دیا جائے، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو آسمان میں چڑی لگا لیجئے، زمین میں سلنگ لگا لیجئے اور کہیں چلے آئیے نشانی، ہم نہیں دکھا۔ گویا کہ یہ ہے مانوی ہدایت، یہ ہے معجزہ۔ البتہ یہ کہ انسانی محنت، انسانی مشقت، جہاد، قتال، جانیں دے کر، مشقتیں جھیل کر، قربانیاں دے کر، مارے کھا کر، گالیاں تل کر، خود جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرا ہوا ہے، خود آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے بہترین محبوب ترین جو ساتھی تھے ان کی جانوں کا نذرانہ آپ نے دیا ہے، تب کہیں جا کر یہ انقلاب آیا۔ یہ حجت ہے امت پر کہ اب جو تمہیں ذمہ داری پھونتی جا رہی ہے، یہ اظہار الدین الحق، جیسا کہ میں تفصیل نشست میں عرض کر چکا ہوں، بتمام و کمال پرتر ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین اسی طریقے سے غالب ہو جائے اور اسی طرح اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے جیسے کہ اس وقت جزیرہ نما عرب میں ہو گیا تھا، اس کے بعد خلافت راشدہ کے دوران ایک اور بہت بڑے علاقے میں ہو گیا تھا، جب تک کہ پورے کرۂ ارضی پر یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ یہ امت کو کرنا ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، معجزے انبیاء سے مختص ہے، رسولوں کو دیے جاتے تھے، امت کو نہیں دیے جاتے۔ نصرت ہے، آ سکتی ہے، لیکن نصرت تو اسی وقت آئے گی۔ خزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، لیکن نصرت آتی ہے جب کہ انسان، لوگ، جانثار وہ سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں ترک کر دے اور لگا دے، کسی چیز کو بچا کر نہ رکھے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تارنے۔ اپنا سب کچھ لگا دیجئے، کھپا دیجئے، پھر نصرت آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لیکن محنت و مشقت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ ہے جس سے کہ اگلی آیت کا رب قائم ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ امت جو ہے، امت مسلمہ پر ہمیشہ کے لیے حضور کی طرف سے حجت ہے
کہ میں نے خود بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، میں نے فاقے تلے ہیں، میں نے پتھراؤ جو ہے اپنے جسم کے اوپر جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، میں نے قوم کی سختی ہی دبلے میں یہ لی، بلکہ آپ کی ایک جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء اور رسل پر جو مصائب آئے ہیں تنہا مجھ پر وہ تب کے سب آئے، اس کے بعد ہی تو اللہ کے دین کا بول بالا ہوا ہے۔ تو گویا کہ انسانی ہیومن ایفرٹ اور ہیومن اسٹرگل کے لیول پر جد و جہد کر کے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کا جو مقصد بعثت محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا کیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔